آدھی رات گزر چکی تھی۔ شہر کا پورا بازار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہی بازار جہاں دن بھر تاجروں کی آوازیں گونجتی تھیں، جہاں سونے چاندی کی دکانیں جگمگاتی تھیں، آج وہاں صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ لیکن ایک شخص جاگ رہا تھا، وہ شخص جس کے پاس شہر کی سب سے بڑی دکانیں تھیں، جس کے پاس اتنا مال تھا کہ کئی خاندان نسلوں تک آرام سے زندگی گزار سکتے تھے۔ وہ تھا سلمان ملک، شہر کا سب سے امیر سوداگر۔ مگر آج رات وہ اپنے محل میں نہیں تھا، وہ ایک غریب فقیر کی چھوٹی سی جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا، ہاتھ میں لالٹین، چہرے پر بے چینی اور آنکھوں میں وہ لالچ جو انسان کو اکثر وہاں لے جاتا ہے جہاں اسے خود بھی جانے سے خوف آتا ہے۔ سلمان نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا، گرد سے بھرا ہوا، کنارے ٹوٹے ہوئے، دیکھنے میں ایسا تھا جیسے کوئی پرانی بیکار چیز۔ مگر سلمان کی نظریں اسی پر جمی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی صندوق کا ڈھکن چھونے لگا، اندھیرے میں ایک آواز گونجی، آخر تم آ ہی گئے۔ سلمان کا ہاتھ وہیں رک گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ آہستہ سے پیچھے مڑا۔ جھونپڑی کے دوسرے کونے میں وہی فقیر بیٹھا تھا، آنکھیں بند، ہاتھ میں تسبیح، جیسے اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ آج رات کون آنے والا ہے۔ فقیر نے آنکھیں کھولیں اور بہت سکون سے بولا، سلمان ملک، تم پورے شہر کا مال خرید سکتے ہو، لیکن آج تم ایسے صندوق کے پیچھے آئے ہو جو شاید تمہیں ہی خرید لے گا۔ سلمان خاموش رہا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، جس چیز کو تم حاصل کرنے آئے ہو، شاید وہ چیز تمہیں پہلے ہی حاصل کر چکی ہے، مگر یہ جاننے سے پہلے کہ ایک امیر سوداگر آدھی رات کو ایک فقیر کے صندوق تک کیوں پہنچا، ہمیں 7 دن پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ ہر راز کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ 7 دن پہلے جب صبح کا وقت تھا، شہر کا بازار ہمیشہ کی طرح زندہ اور پر رونق تھا۔ دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے، گاہک خریداری میں مصروف تھے، اور بازار کے درمیان سلمان ملک اپنی شاندار دکان کے باہر کھڑا تھا، قیمتی لباس، مہنگی خوشبو اور چہرے پر وہ اعتماد جو بہت زیادہ دولت رکھنے والوں میں آ جاتا ہے۔ ایک ملازم حساب کا دفتر لے کر آیا اور بولا، حضور، مشرقی علاقے سے جو نیا قافلہ آیا تھا اس کا مال بھی آپ کے گودام میں پہنچ گیا ہے۔ سلمان نے سر ہلایا اور بولا، اچھا ہے۔ ملازم نے کہا، حضور، اب تو پورے شہر میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا اور بولا، مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب ایک آدمی سب سے آگے پہنچ جاتا ہے تو اسے صرف ایک چیز کا خوف رہتا ہے۔ ملازم نے حیرانی سے پوچھا، کس چیز کا؟ سلمان نے دور ایک دوسری دکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کوئی دوسرا اس سے آگے نہ نکل جائے۔ اسی لمحے بازار کے دروازے سے ایک آواز سنائی دی، راستہ دو بھائی، راستہ دو۔ لوگ ایک طرف ہو کر راستہ دینے لگے۔ ایک شخص آہستہ آہستہ بازار میں داخل ہوا، پرانا سا جبہ، گرد آلود پگڑی، کندھے پر ایک چھوٹی سی جھولی اور ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی۔ وہ کوئی فقیر تھا، لیکن عام فقیر جیسا نہیں۔ نہ وہ کسی سے کچھ مانگ رہا تھا، نہ کسی سے شکایت کر رہا تھا، وہ بس خاموشی سے چل رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کون ہے؟ کسی دوسرے شہر سے آیا لگتا ہے، سنا ہے عجیب آدمی ہے۔ ایک دکاندار ہنس کر بولا، فقیر صاحب، یہاں سب کچھ مہنگا ہے، اگر دعا کے ساتھ 2-4 اشرفیاں بھی نکال دو تو ہم بھی مرید ہو جائیں گے۔ لوگ ہنس پڑے۔ فقیر مسکرایا اور بولا، دعا اگر قیمت دیکھ کر دی جائے تو پھر وہ دعا نہیں، سودا بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ مسکرا دیے۔ فقیر بازار کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی جھولی کھولی، اس میں سے صرف ایک چیز نکالی، ایک پرانا لکڑی کا صندوق، چھوٹا سا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ صندوق جتنا پرانا نظر آتا تھا، فقیر اسے اتنی ہی حفاظت سے رکھتا تھا، جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ وہ اسے اپنے قریب رکھ کر بیٹھ گیا، نہ کسی کو چھونے دیتا، نہ اس کے بارے میں کچھ بتاتا۔ سلمان کی نظر پہلی بار اس صندوق پر پڑی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہا۔ اس کے دل میں سوال پیدا ہوا، ایک فقیر کے پاس ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جسے وہ اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھتا ہے؟ اسی دوران ایک بھوکا بچہ بازار میں آیا۔
وہ ہر دکان کی طرف دیکھ رہا تھا مگر کسی کے پاس رکنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ فقیر نے اسے دیکھا، اپنے پاس بلا لیا، جھولی سے روٹی نکالی، بچے کو دے دی۔ بچے نے حیرت سے پوچھا، بابا آپ خود کیا کھائیں گے؟ فقیر مسکرا کر بولا، بیٹا جو اللہ کے نام پر دیا جائے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ بچہ خوشی سے واپس چلا گیا۔ سلمان دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے فقیر کی روٹی سے زیادہ اس کے صندوق نے پریشان کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، آخر اس صندوق میں ہے کیا؟ اسی رات سلمان نے اپنے ایک خاص آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے اس فقیر کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا ہے۔ ملازم نے پوچھا، حضور فقیر کے بارے میں؟ سلمان نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، اس کے صندوق کے بارے میں۔ ملازم نے 3 دن تک فقیر کا پیچھا کیا۔ تیسرے دن وہ واپس آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ سلمان بولا، کیا معلوم ہوا؟ ملازم نے جواب دیا، حضور عجیب آدمی ہے، وہ نہ کسی سے پیسے لیتا ہے، نہ کچھ خریدتا ہے، نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیتا ہے۔ سلمان نے بے صبری سے پوچھا، اور صندوق؟ ملازم نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، حضور سب سے عجیب بات یہی ہے، وہ صندوق کو ہر رات کھولتا ہے۔ سلمان آگے جھکا اور بولا، اور اندر کیا ہے؟ ملازم نے آہستہ سے کہا، میں نہیں جانتا، کیونکہ ہر بار صندوق کھولنے سے پہلے فقیر دروازہ بند کر لیتا ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں پہلی بار لالچ نہیں بلکہ تجسس نظر آیا، اور یہی تجسس اسے فقیر کی جھونپڑی تک لے کر جانے والا تھا۔ اگر آپ کو ایسی پرانی اسلامی حکایات پسند ہیں جن میں راز اور حیرت انگیز سبق شامل ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس صندوق کا راز ابھی کھلنا باقی ہے۔ اگلی رات سلمان فقیر کی جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا، اور اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ جس راز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ راز اس کی دولت سے نہیں، اس کے دل سے قیمت مانگنے والا ہے۔ سلمان ملک شہر کا سب سے امیر سوداگر اس رات پہلی بار اپنی دولت کے باوجود بے چین تھا۔ وہ اپنے محل کے بڑے کمرے میں بیٹھا تھا، سامنے سونے کے برتن، قیمتی قالین اور دیواروں پر لٹکے ہوئے نایاب کپڑے، لیکن اس کی نظریں کسی چیز پر نہیں تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک منظر چل رہا تھا، وہ پرانا صندوق جو ایک فقیر اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھتا تھا۔ سلمان نے اپنے آپ سے کہا، ایک فقیر کے پاس ایسا کیا ہو سکتا ہے جس کی حفاظت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہے؟ پھر وہ خود ہی ہنس پڑا، ضرور کوئی راز ہے، شاید کوئی خزانہ، شاید کوئی ایسی چیز جس کا علم صرف اسے ہے۔ اسی لمحے اس کا پرانا خادم آیا۔ حضور، سلمان نے سر اٹھا کر بولا، کیا خبر ہے؟ خادم نے جواب دیا، وہ فقیر کل صبح شہر چھوڑنے والا ہے۔ سلمان چونک گیا، کیا تمہیں یقین ہے؟ خادم نے سر جھکا کر جواب دیا، جی حضور میں نے خود سنا ہے۔ یہ سن کر سلمان سوچنے لگا، اگر فقیر چلا گیا تو صندوق کا راز بھی چلا جائے گا، اور یہی خیال اسے اندر سے بے چین کرنے لگا۔ اسی وقت اس کا نوجوان ملازم اندر آیا۔ وہ ہمیشہ جلدی میں بات کرتا تھا۔ اس نے کہا، حضور اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ سلمان نے اسے دیکھا اور بولا، کہو۔ ملازم بولا، مجھے لگتا ہے وہ صندوق خالی ہے۔ سلمان نے حیرانی سے پوچھا، خالی؟ مگر کیوں؟ ملازم نے کندھے اچکائے اور کہا، جی حضور آخر فقیر ہے، اگر اندر سونا ہوتا تو فقیر کیوں ہوتا؟ سلمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے کبھی کسی فقیر کو سمجھا ہے؟ ملازم نے سوچا اور پھر بولا، نہیں حضور، میں تو امیروں کو بھی نہیں سمجھ پایا۔ سلمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر سنجیدہ ہو گیا۔ اگلی صبح فقیر حسب معمول بازار کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ صندوق اس کے پاس رکھا تھا۔ لوگ آتے جاتے اسے دیکھتے، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ آج سلمان خود اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پورا بازار حیران تھا، شہر کا امیر ترین تاجر ایک فقیر کے سامنے۔ سلمان نے کہا، بابا۔ فقیر نے سر اٹھایا اور بولا، جی بیٹا۔ سلمان کو اس کا بیٹا کہنا اچھا نہیں لگا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ کل شہر چھوڑ رہے ہیں۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، دنیا میں جو آیا ہے اسے کبھی نہ کبھی جانا ہوتا ہے۔ سلمان نے صندوق کی طرف دیکھا اور بولا، اور یہ؟ فقیر نے بھی صندوق کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ سلمان نے کوشش کی کہ عام انداز میں بات کرے، اس میں کوئی خاص چیز ہے؟ فقیر مسکرایا اور بولا، ہر چیز کی قیمت اس کے اندر نہیں ہوتی، کبھی کبھی قیمت اس بات میں ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو چھوڑ کیوں نہیں پاتا۔ سلمان خاموش ہو گیا۔ یہ جواب اسے پسند نہیں آیا۔
کیونکہ اسے جواب نہیں، راز چاہیے تھا۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سلمان کے محافظوں نے خبر دی، حضور وہ فقیر شہر سے نہیں گیا۔ سلمان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ محافظ نے کہا، ایک آدمی آیا تھا اور فقیر نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ سلمان نے پوچھا، کون آدمی تھا؟ محافظ نے جواب دیا، وہی شخص جس نے 10 سال پہلے آپ کے کاروبار کو بچایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب سلمان کو محسوس ہوا کہ شاید اس فقیر کے صندوق کا راز صرف سونے یا دولت سے متعلق نہیں۔ اگلے دن سلمان خود فقیر کے پاس گیا۔ اس بار اس کے لہجے میں پہلے جیسی اکڑ نہیں تھی۔ اس نے کہا، بابا مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ فقیر نے کہا، پوچھو۔ سلمان نے کہا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں جس دن تم نے ایک بھوکے آدمی کو اپنے دروازے سے واپس بھیجا تھا۔ سلمان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ آپ میرے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں؟ فقیر نے کہا، کیونکہ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس سے نہیں، اس کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں زخم کر گیا، لیکن وہ فوراً سنبھل کر بولا، آپ مجھے نصیحت کرنے آئے ہیں؟ فقیر ہنس دیا اور بولا، نہیں، میں تو صرف آئینہ دکھاتا ہوں۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت تیزی سے بازار میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں چند چاندی کے سکے تھے۔ وہ سیدھی فقیر کے سامنے رکی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، بابا یہ آپ کی امانت ہے۔ فقیر نے سکوں کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا، میری امانت؟ بوڑھی عورت نے سر ہلایا اور کہا، کل جب میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، آپ نے اپنی روٹی مجھے دی تھی۔ اسی شام میرے بیٹے کو کئی دن بعد مزدوری مل گئی۔ یہ چند سکے بچے ہیں، میں آپ کا حق واپس کرنے آئی ہوں۔ فقیر نے سکوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ مسکرایا اور کہا، یہ میرا حق نہیں ہے، اللہ نے تمہارے گھر بھیجا تھا، اب کسی اور ضرورت مند تک پہنچا دو۔ بوڑھی عورت نے خاموشی سے سر جھکایا، دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سلمان نے یہ سب غور سے دیکھا۔ اب اس کی نظریں فقیر پر جم گئیں۔ سلمان بولا، آپ کے پاس صرف صندوق نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ فقیر بولا، ہر انسان اپنے اندر ایک صندوق اٹھائے پھرتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ سلمان کے دل میں ایک اور سوال پیدا ہوا، یہ فقیر لوگوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟ اس کے پاس تو نہ دولت ہے، نہ کاروبار، نہ کوئی ظاہری طاقت، پھر بھی لوگ اس کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اسی رات سلمان نے ایک فیصلہ کیا جو اسے فقیر کے اور قریب لے آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ صندوق کا راز چھپا رہا ہے تو میں اسے خود جان کر رہوں گا۔ لیکن سلمان جب فقیر کی جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس نے اندر سے ایک آواز سنی جس نے اس کے قدم روک دیا۔ فقیر کسی سے بات کر رہا تھا۔ فقیر کہہ رہا تھا، اس آدمی کے پاس دولت تو بہت ہے، مگر اسے ابھی تک معلوم نہیں کہ اس کا نقصان کہاں ہو رہا ہے۔ سلمان کا دل زور سے دھڑکا، کیا یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ مزید سننے کے لیے دروازے کے قریب آیا، مگر اندر خاموشی تھی۔ اسے لگا شاید اسے دھوکا ہوا ہے۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا، اندر اندھیرا تھا۔ سلمان اندر داخل ہو گیا۔ اسے سامنے ہی صندوق نظر آیا۔ وہ صندوق کھولنے ہی والا تھا کہ فقیر کی آواز آئی، سلمان، آج تم صندوق دیکھنا چاہتے ہو، لیکن کل شاید تم اپنے آپ کو دیکھنے پر مجبور ہو جاؤ۔ سلمان خاموش کھڑا رہا، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ کسی خزانے کے پیچھے نہیں، بلکہ کسی ایسی حقیقت کے پیچھے جا رہا ہے جسے جاننے کے بعد وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ سلمان واپس تو آ گیا، مگر پوری رات سو نہ سکا۔ اس کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک طرف وہ صندوق اور دوسری طرف فقیر کے وہ الفاظ کہ کل شاید تم اپنے آپ کو دیکھنے پر مجبور ہو جاؤ۔ یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس صندوق میں؟ ایسی کون سی چیز تھی جس نے ایک فقیر کو بے فکر کر رکھا تھا اور ایک امیر آدمی کو بے چین کر دیا تھا؟ اگلی صبح سلمان دوبارہ فقیر کے پاس پہنچا، لیکن آج اس کے انداز میں پہلے والی اکڑ نہیں تھی۔ آج وہ ایک سوداگر کی طرح نہیں، بلکہ ایک سوال لیے ہوئے انسان کی طرح آیا تھا۔ فقیر باہر بیٹھا تھا، صندوق اسی کے پاس رکھا تھا۔ سلمان نے کہا، بابا۔ فقیر نے مسکرا کر دیکھا اور بولا، آج پھر صندوق کا سوال لے کر آئے ہو؟ سلمان نے نظریں جھکا لیں اور کہا، ہاں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، لیکن آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے شاید میں صندوق نہیں، کسی اور چیز کو تلاش کر رہا ہوں۔ فقیر نے غور سے سلمان کو دیکھا، پھر کہا، اچھا ہے، کیونکہ جسے ہر جگہ خزانہ دکھائی دیتا ہے وہ اکثر سب سے قیمتی چیز دیکھ ہی نہیں پاتا۔ سلمان خاموش رہا۔ فقیر نے صندوق اٹھایا اور سلمان کے سامنے رکھ دیا۔
لو آج تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ سلمان حیران رہ گیا اور کہا، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ فقیر نے سر ہلایا، ہاں۔ سلمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہی صندوق جس کے لیے وہ کئی دنوں سے بے چین تھا، جس کے لیے اس نے فقیر کے پیچھے اپنے ملازم لگائے، جس کے لیے وہ رات کے اندھیرے میں یہاں تک آیا، آج وہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے آہستہ سے ڈھکن اٹھایا، مگر اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ سونا، نہ جواہرات، نہ کوئی راز بھری کتاب، صرف ایک پرانا کپڑا اور ایک چھوٹا سا آئینہ۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر اسے غصہ آ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اتنے دنوں سے پورا شہر سمجھ رہا تھا کہ اس صندوق میں کوئی راز ہے اور اندر کچھ بھی نہیں۔ فقیر خاموش رہا۔ سلمان نے آئینہ اٹھایا اور بولا، صرف یہ؟ فقیر نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں صرف یہ۔ سلمان نے حیرت سے پوچھا، ایک خالی صندوق میں آئینہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ فقیر نے کہا، تاکہ جو بھی اسے کھولے وہ پہلے یہ دیکھے کہ اصل میں وہ ڈھونڈ کیا رہا ہے۔ سلمان کے ہاتھ سے آئینہ تقریباً چھوٹ گیا۔ فقیر نے کہا، سلمان، تمہیں لگا اس صندوق میں دولت چھپی ہے، لیکن تمہارے پاس تو پہلے ہی بہت دولت تھی۔ تمہیں لگا شاید اس میں کوئی راز ہے، لیکن اصل راز تو یہ تھا کہ اتنی دولت کے باوجود تمہارا دل خالی کیوں تھا؟ سلمان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ فقیر نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، تم نے کبھی سوچا تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ سلمان خاموش رہا۔ فقیر نے کہا، کیا تمہیں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب تمہارے پاس سب سے کم تھا؟ نہیں۔ یا تب جب تم بیمار تھے؟ نہیں، تب بھی نہیں۔ تمہیں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب تمہیں کسی اور کے پاس تم سے زیادہ مال ہونے کا خیال آیا۔ یہ بات سیدھی سلمان کے دل پر لگی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بات سچ تھی۔ وہ راتیں یاد کرنے لگا جب وہ اپنے خزانے گنتا تھا، پھر دوسرے تاجروں کا حساب دیکھتا تھا، پھر وہ دن جب اس نے اپنے ملازم کی اجرت صرف اس لیے کم کی کیونکہ اسے لگا تھا کہ نقصان ہو جائے گا، وہ لمحے جب کسی غریب کی ضرورت سے زیادہ اسے اپنی دولت کم ہونے کا خوف تھا۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سلمان بولا، تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ صندوق کیوں رکھا؟ وہ فقیر مسکرایا اور کہا، کیونکہ انسان کو نصیحت اکثر یاد نہیں رہتی، مگر ایک سوال اسے عمر بھر یاد رہتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود سے سوال پوچھو، تم دولت کے مالک ہو یا دولت تمہاری مالک بن چکی ہے؟ سلمان نے سر جھکا لیا۔ پھر فقیر نے کہا، لالچ کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ انسان کچھ کھو بیٹھتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ بہت کچھ پا کر بھی اسے کمی ہی نظر آتی رہتی ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر سلمان نے پوچھا، اور اب میں کیا کروں؟ فقیر نے جواب دیا، جس مال کو تم نے اپنا محافظ سمجھ رکھا ہے اسے اللہ کی امانت سمجھ کر رکھو، ضرورت مند کا حق پہچانو، اپنے دل کو دوسروں کی نعمتوں سے نہیں اپنے رب کی عطا سے ناپو۔ سلمان نے دوبارہ صندوق کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر یہ ہمیشہ خالی تھا تو تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ کیوں رکھتے تھے؟ فقیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، کیونکہ مجھے بھی ہر دن یاد رکھنا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی واپس جائے گا۔ سلمان نے نظریں اٹھا کر فقیر کو دیکھا تو اسے اب غریب آدمی نہیں بلکہ ایک آزاد انسان نظر آیا۔ کچھ دن بعد شہر کے لوگوں نے ایک عجیب تبدیلی دیکھی۔ سلمان ملک وہی تھا، اس کے پاس وہی دولت، وہی دکانیں اور وہی خزانے تھے، مگر اب اس کے دروازے پر آنے والا کوئی ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، اور وہ فقیر وہ صبح ہوتے ہی خاموشی سے شہر چھوڑ گیا، اپنا پرانا صندوق اٹھائے ہوئے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس صندوق میں ضرور کوئی راز تھا، لیکن جو سلمان جان چکا تھا کہ راز صندوق میں نہیں تھا، راز تو اس دل میں تھا جسے لالچ نے خالی کر رکھا تھا۔